بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں جو بات چیت ہوئی ہے، افشان صاحبہ نے بات کی، عائشہ بانو صاحبہ نے بات کی، اوور آل NCRC کا جو مینڈیٹ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگہی دی، اور KP میں جو لیجسلیٹو انیشیٹوز ہیں اور جو کچھ بھی اب تک ہوا ہے اس پر بھی عائشہ بانو صاحبہ نے اپنی بات چیت میں خاصے پوائنٹس سامنے رکھے. میرے خیال میں ان کو ریپیٹ کرنے سے میں اعتراض کروں گا اور کوشش کروں گا کہ دو ایشوز پر میں بات کروں جو بچوں کے حقوق کے حوالے سے اسپیسیفکلی اور جنرلی جتنے بھی ہمارے ہیومن رائٹس یا رائٹس ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ڈیولپمنٹل ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اور خاص طور پہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی ہماری نیشنل آبلیگیشن ہے اس کے کانٹیکسٹ میں جو مسائل ہیں، میرے خیال میں ان پر اگر میں بات کروں تو زیادہ مناسب ہوگا. بچوں کے حقوق بھی اسی زمرے میں اس جنرل پیراڈائم میں کوئی اسپیسیفک ریلیونس رکھتے ہیں. سب سے پہلا جو ہماری گورنمنٹ کا ایک فوکس ہے اور جس کو میرے خیال میں ہمیشہ کسی بھی اقدام کے لیے معاشرے میں ایک افیکٹو قانون سازی تو بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس قانون کو افیکٹو بنانے کے لیے اس کا امپلیمنٹیشن میکینزم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے، تبھی اس قانون کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے. تو یہ جو پالیسی فارمولیشن اور امپلیمنٹیشن میکینزم میں جو گیپ ہے اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اور میرے خیال میں حکومتیں تبھی اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہیں، اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر سکتی ہیں جب اس گیپ کو فل کیا جائے. اچھا، یہ گیپ آئیڈیلی کبھی بھی فل نہیں ہوتا. میں ایک تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی معاشرے میں کہ آپ ایسی قانون سازی کریں اور پھر وہ قانون سازی جو ہے کسی بھی شعبے میں ہو اس کو 100% جو ہے اس کو نافذ کیا جا سکے، اور اس کے نتائج 100% کبھی نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیں پاکستان میں منشیات کا بہت بڑا پرابلم ہے. بین الاقوامی ہماری اوبلیگیشنز ہیں انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت، تو ہم نے ایک نارکوٹکس سبسٹانسز کنٹرول ایکٹ 1997 بنایا. بہت سخت قانون ہے، اس میں بہت ایلابوریٹلی سزائیں بھی دی گئی ہیں اور امپلیمنٹیشن میکینزم بھی ہے، لیکن نتیجہ ہمیشہ جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ پالیسی فارمولیشن اور امپلیمنٹیشن جو آپ کا پیراڈائم ہوتا ہے اس میں ہمیشہ ایک گیپ رہتا ہے. سکسیزفل یا حکومتوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ اس گیپ کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے جتنا بھی وسائل کے تحت ممکن ہو. اچھا، وہ گیپ اب فل کرنے کے لیے ایک اور چیز بھی ہے، وہ کوارڈینیشن ہے مختلف اداروں میں. مختلف ادارے حکومت کے وہ قانون سازی کے حوالے سے اور قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے ایکٹیو ہوتے ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، مختلف اتھارٹیز ہوتی ہیں. نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ جو ہے یہ اٹس ون آف دیم، ایک اوور آرچنگ باڈی ہے، صوبائی لیول پر اپنی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان اداروں میں کوارڈینیشن کا فقدان ہوتا ہے، اور عموماً میرا اپنا جو تھوڑا بہت ایکسپیرینس رہا ہے گورنمنٹ ورکنگ میں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ادارے تو بنا دیے جاتے ہیں، ان کو مینڈیٹ بھی دے دیا جاتا ہے، ریسورسز کا ایشو بھی حل ہو جاتا ہے کسی نہ کسی لیول پہ، لیکن کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے وسائل کا بھی ضیاع ہوتا ہے، وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور کام کا بھی حرج ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک انتہائی اہم ایشو ہے جو ہمارے علم میں بھی ہے، اور جس میں وقتاً فوقتاً مختلف مواقع پر میں ذاتی طور پر بھی گورنمنٹ کے جس رول میں بھی رہا ہوں تو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس گیپ کو فل کیا جائے، اس میں کوارڈینیشن ہو تاکہ وسائل بھی ایک ایشو پر بہتر انداز میں استعمال ہو سکیں اور اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے پازیٹیو آ سکیں. تو یہ دو چیزیں تو میں نے کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس میں اب اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اور انتہائی دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ چنک ہے یا پوائنٹ ہے میری بات کا، وہ آپ لوگوں کا ہے. آپ لوگوں سے مراد میری میڈیا ہے. وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں مسائل کی نشاندہی اور ان مسائل کے حوالے سے حساسیت پیدا کرنا، اور حساسیت اس درجے پہ پیدا کرنا جہاں پر جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں، جو پالیسی بنانے والے ادارے ہیں، اور اس پالیسی پر قانون سازی کرنے والے، اور پھر قانون سازی کے بعد جو سیکنڈ مرحلہ آتا ہے اس پر عمل درآمد کرنے والے، ان تمام اداروں میں حساسیت کا لیول جو ہے وہ بڑھایا جائے. آپ نے دیکھا ہے پاکستان کی ہسٹری میں بھی، لیجسلیٹو ہسٹری میں بھی، اور ہماری سرکاری جو جتنی بھی کسی بھی شعبے میں ہم نے کوئی اقدامات کیے ہیں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے
آپ کو اس مسئلے کا احساس دلانا ہوتا ہے، جس کو ہیومن رائٹس ٹرمینالوجی میں، ڈیولپمنٹ ٹرمینالوجی میں ایڈوکیسی اور سینسٹائزیشن کہتے ہیں۔ یہ وہ واحد چیز ہے جس کے لیے آپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے جہاں ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر میڈیا ہمارا ساتھ نہ دے، ہم بہترین سے بہترین قانون سازی بھی کریں، لیکن اس قانون سازی کا اس وقت تک وہ پازیٹیو اثر نہیں ہوگا جب تک میڈیا ہمارے ساتھ مکمل طور پر ایک پارٹنر کی حیثیت سے، ایک شراکت دار کی حیثیت سے ساتھ نہ دے۔ تو آپ کے پاس آنے کا، اس پروگرام کو بھی یہاں منعقد کرنے کا پریس کلب میں، اور آپ کے گھر آ کر آپ سے بات کرنے کا بنیادی مقصد اور جو فلسفہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ اسٹیبلش کریں۔ ہم اور آپ اس میں پارٹنر ہیں، کیونکہ بچے ہمارے سب کے بچے ہیں، اور بچوں کے حقوق ہم پر فرض ہیں اس لیے کہ بچے ہم پر انحصار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا جو فرض ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بچے ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے بڑوں پر۔ ہم جہاں بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں وہاں پر ہم وہ ذمہ داری پھر پوری نہیں کرتے کہ ان کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال اور ان کی لک آفٹر، اور ان کو معاشرے میں ایک کارآمد باعزت انسان بنانا، اور ان کو ایک باعزت اور کارآمد انسان کی حیثیت سے معاشرے میں رول پلے کرنے کے لیے تیار کرنا۔ اس ذمہ داری سے ہم اب تک میرے خیال میں اس طرح سے ذمہ داری نبھا نہیں سکے جس تک ہمیں نبھانی چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں پاکستان میں اگر ایک بچہ بھی اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم رہ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بطور معاشرہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا جو ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اور بطور مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں حقیقت میں کچھ دوستوں کے ساتھ اس دن رات کو یونیورسٹی ٹاؤن میں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے پیچھے ایک جگہ ہے، دیوار ہے جو سپین جماعت کے ساتھ گزرتی ہے اندر، اس پر ہم رات کو گئے، وہاں پہ ہم رات کو وہ قہوہ پی رہے تھے، تو سامنے ہی بالکل دیوار کے ساتھ یہ ہیروئن کے ایڈکٹ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پہ وہ پی رہے ہوتے ہیں، اپنا اس مسئلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقین کریں مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ یہ جو چند لوگ 15-20 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جب مجھ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے ان کے لیے کیا کیا، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں بھی اس حکومت میں ایک چھوٹے سے درجے پہ فائز ہوں، اور حکومت کا ایک اعلی کار ہوں، ایک پرزہ ہوں اس بڑی مشینری کا، تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور مجھ سے یہ پوچھا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہوگا اپنی رعیت کا۔ تو یہ بھی ہماری رعیت ہے، ایک کمزور لوگ ہیں، ریجیکٹڈ لوگ ہیں، ڈیجیکٹڈ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے، لیکن ہم ان کی مدد کرنے کی بجائے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس شہر میں، اس ملک میں ہر چوراہے پر جب ایک بچہ آپ سے 10 روپے کی بھیک مانگتا ہے تو یقین کریں وہ 10 روپے دینے سے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، 10 نہیں، آپ اس کو 1000 روپے کا نوٹ بھی دے دیں آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، کیونکہ دا ویری فیکٹ کہ وہ اس چوراہے پر کھڑا ہو کر بھیک مانگ رہا ہے یا اس سے بھیک منگوائی جا رہی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے میری ذمہ داری ہوگی، میرا گریبان پکڑا جائے گا، اس کے بعد عائشہ بانو کا پکڑا جائے گا کیونکہ یہ بھی عوامی نمائندہ ہے، اس کے بعد افشاں صاحبہ کا پکڑا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سب کا پکڑا جائے گا۔ اور ہمارے پاس یقین کریں آج تو ہم اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اور ڈائلاگ بول کر اور بہانے بنا کر اپنے آپ کو بچا جائیں گے، لیکن میرے خیال میں اس عدالت میں ہم نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً ذمہ داریوں کا میگنیچیوڈ، ذمہ داریوں کا جو پرسنٹیج ہے وہ شاید کسی ایک کا زیادہ ہوگا اور کسی کا کم ہوگا، لیکن ہے بہرحال سب کی ذمہ داری۔ اس لیے ہم اس سفر میں، اس جدوجہد میں ہمیں بطور ایک دوسرے پر اعتراض کرنے کے یا ایک دوسرے کو راستہ بتانے کے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ مجھ پر جب یہ چیزیں ہائی لائٹ کریں گے اور صبح اخبار کھول کر میں پڑھوں گا یا ٹی وی کی اسکرین پر میں کسی بچے کی حالت زار دیکھوں گا تو یقینی طور پر میرے ضمیر اگر تھوڑا بہت بھی زندہ ہوا تو اس کو ذرا سا وہ ایک جھٹکا ضرور لگے گا، اور پھر میں کچھ کروں گا۔ اور بات یہ ہے کہ آج تک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، معاشرے اوور آل بے حس ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو سوشل سائیکالوجی کے ایک اصول بتا رہا ہوں، معاشرے عموماً بے حس ہوتے ہیں، ان کے احساس کو جگانا پڑتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بھیجے دنیا میں، ورنہ انسان تو اسی طرح تھے، وہ عقل اور شعور تو ان میں اسی طرح کا ہی تھا، لیکن ان پیغمبروں نے آ کر ان کو جگایا
اور بار بار جگایا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے پیغمبروں کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد, جن کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ معاشرے کو اٹھائیں. اب اور پیغمبروں نے تو آنا نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو یہ ذمہ داری اب آپ پر ہی عائد ہوتی ہے, مجھ پر عائد ہوتی ہے کہ ہم ان سوئے ہوئے لوگوں کو جگائیں, ان وسائل کا استعمال وہاں کروائیں, ان کو مجبور کریں کہ وہ ان وسائل کو ان پسے ہوئے طبقات کی فلاح کے لیے استعمال کریں. اور یہ وہ طبقات ہیں, یہ بچے, اور خاص طور پہ میں ان تمام طبقات کی بات کروں گا جن کو ہم یوزولی اسپیشلی ایبلڈ کہتے ہیں, کسی کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں, بچے ہیں, یہ وہ تمام طبقات ہیں جن کی یقین کریں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اور یہ حدیث آپ ہمیشہ یاد رکھا کریں. مجھے تو یاد رہتی ہے اور اسی لیے مجھے احساس بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ معاشرہ کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا جو اپنے گرے ہوئے اور کمزور طبقات کو سپورٹ نہیں کرتا, ان کو نہیں اٹھاتا, ان کو عزت نہیں دیتا. تو میرے خیال میں شاید باتیں شاید میری جو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید میں وہ باتیں نہیں کر رہا یہاں پر, لیکن یہ میں اپنے دل کی بات یہاں کر رہا ہوں. جب مجھے افشاں صاحبہ نے بتایا کہ وہ آ رہی ہیں اور پشاور میں یہ پروگرام کر رہی ہیں, تو میں نے خود انہیں کہا کہ میں ضرور آؤں گا آپ کے پروگرام میں, اس لیے کہ یہ دس از سم تھنگ کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں اس کو اپنے دل کے بہت قریب سمجھتا ہوں, کیونکہ ہر بچہ میری ذمہ داری ہے, اور ہر بچے کا برا مستقبل, اس کا تباہ مستقبل, اس کا ذمہ دار میں ہوں گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو مستقبل کی تباہی, ان کے مستقبل کی تباہی سے ان کو بچائیں, کیونکہ ان کی مستقبل کی تباہی ہماری تباہی ہے, ہماری قوم کی تباہی ہے. اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ آپ میڈیا ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں اس مسئلے کو اٹھائیں گے, اتنا ہی ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کو احساس ہوگا. دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ زینب کا کیس ہوا تھا, اس بچی کا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی قصور میں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کتنی زیادہ ایک سینسٹائزیشن ہوئی, معاشرے میں احساس پیدا ہوا, اور بچوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے اس پر ایٹ لیسٹ اگر رک نہیں سکا, کم از کم ایک نفرت اور ایک جذبہ ضرور بیدار ہوا, اور اسی کے نتیجے میں قانون سازیاں بھی ہوئیں. میں خود اس وقت سینٹ میں تھا, مجھے یاد ہے ہم نے ایک زینب الرٹ بل, اس کا میں بھی ممبر تھا اس کمیٹی کا, ہم نے زینب الرٹ بل کا قانون پاس کیا, جس کے اب نتائج آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے. ایک بات یاد رکھیں, قانون کسی چیز کو ایک رات میں نہیں بدل سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. قانون ایک ری ایکٹیو چیز ہوتی ہے, ہمیشہ معاشرے میں پہلے کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے, اس مسئلے کے تدارک کے لیے قوانین بنتے ہیں, اور پھر وہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے, اس کے نتائج آنے میں وقت لگتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے تو وہ دن جو ہے ہمارا اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ایک سفر کا آغاز ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, بطور صحافی آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ سے, کیونکہ میں آپ کا نمائندہ ہوں حکومت میں, بطور انفارمیشن ایڈوائزر میں آپ کی نمائندگی حکومت میں کر رہا ہوں. تو اس لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری مدد کریں, اور ہماری مدد آپ یہ کریں کہ جہاں بھی آپ کو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں, آپ کو اس طرح کے سین نظر آتے ہیں, ان کو کیپچر کریں, ان کو اخبارات میں شائع کریں, ان کو اپنے ٹی وی کی اسکرین پہ دکھائیں, کیونکہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو ہم سے یہ کام نہیں ہونا. وہ حساسیت کا لیول ہی نہیں بڑھتا جب تک کہ انسان کو احساس ہو کہ ہاں یہ میرا مسئلہ اب بن گیا اور اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے. تو ود دس میں یہ کہوں گا, باقی جہاں تک آبلیگیشنز کا تعلق ہے, پاکستان میں دیکھیں جتنے بھی لیگل لیجسلیٹو فریم ورک ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہے, بہت تقریباً ہر ایشو پر ہمارے لاز ہیں. ٹھیک ہے, بعض لاز میں ہمیں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, بعض پرانے لاز ہیں ان کو ریڈو کرنے کی ضرورت ہے, جو نئے لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ, ان کے ساتھ پھر جو ان کا دوسرا جو ایک فریم ورک ہوتا ہے جیسے رولز ریگولیشنز وہ کہیں نہیں بنے ہوتے. یہ سارا پروسیس چل رہا ہے, یہ رکا نہیں ہے. اور جیسے عائشہ بانو نے آپ کے سامنے بات کی, میرے خیال میں انہوں نے کافی تفصیل سے آپ کو سارے وہ انیشیٹوز بتائے. ان میں پھر اگر کوئی مزید کسی انیشیٹو کی ضرورت ہے اس پر ہم مزید ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں, اس کی مزید معلومات بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دس, میرے خیال میں اپنی بات کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کروں گا کہ یہ بچے ہمارے ہیں اور ان کو اگنور کرنا ہماری اپنی تباہی ہے. تھینک یو.